جب ہم اپنے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے پروگرام کے دوران چائلڈ سائیکالوجی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو اس میں کئی سارے ویسٹرن سائیکالوجسٹ کو پڑھا، جس میں والٹر برک ہیں، جین پیاجے ہیں اور ہاورڈ گارڈنر وغیرہ ہیں۔ اور ان میں سے کئی ساروں نے کچھ ہی عرصہ پہلے ملٹیپل انٹیلیجنسز کا اور ڈفرینٹ لرننگ اسٹائلس کا کانسیپٹ پیش کیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ ہر بچہ یونیک کوالٹیز پوزیس کرتا ہے اور ہر کوئی کریٹو ہے۔ ہر ایک کا سیکھنے کا طریقہ کار الگ 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 ہوتا ہے، اور اس میں 3 میجر لرننگ اسٹائلس بتائے گئے، جس میں سے پہلا اسپیشل لرننگ ہے، جس کو ویژول لرننگ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ آڈیٹری لرننگ ہے، اور تیسرا کائنستھیٹک لرننگ ہے۔ جو ویژول لرنرز ہوتے ہیں وہ دیکھ کے زیادہ اچھا سیکھتے ہیں، اسی طرح سے جو آڈیٹری لرنرز ہوتے ہیں وہ سن کے سب سے اچھا سیکھتے ہیں، اور جو کائنستھیٹک لرنرز ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل کر کے یا ایکسپیریمنٹیشن کے تھرو سب سے اچھا سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا سکھانے کا ایک معلم کی طرح، جب اس کا مطالعہ کیا تو بہت حیرت ہوئی یہ جان کر کہ 1400 سال پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ٹیچنگ اسٹائلز اپناتے ہوئے لوگوں کو اخلاقیات سکھائی اور تعلیم دی۔ کبھی پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر، کبھی ہاتھوں کے جیسچرز سے، اور مختلف اوقات میں نمازیں ادا کر کے دکھائیں۔ اسی طرح سے گناہوں کے جھڑنے کا جو کانسیپٹ انہوں نے دیا، ایک سوکھے ہوئے پتوں والے درخت پہ چھڑی مار کر گرتے ہوئے پتوں سے دیا، اور یہ بتایا کہ بندے کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی یونیک اسٹرینثs کو ایکنالج کیا اور سب کے سامنے اپریشیٹ کیا، اسی کے ساتھ ساتھ کامیاب ٹیم ورک کی بہترین مثال قائم کی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے بچوں کو، بلکہ بچوں کو ہی نہیں، صرف یہ آپ کے اپنے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے، کہ جب بھی آپ کو کوئی یہ بتا رہا ہو کہ آپ میں کچھ سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا آپ وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہیں، آپ کچھ اور بن جائیں اس کو چھوڑ کے، یا کسی اور کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیں، تو آپ فوری طور پر ایسی جگہ سے پرماننٹ چھٹی لیں، ایسے سرکل کو فوراً خیر آباد کہیں، ورنہ تھوڑے دن بعد آپ ایک ایسے لدے ہوئے گدھے ہوں گے جو اپنی پوٹینشیل، اپنی ایبلٹیز سب کچھ بھول چکا ہوگا، اور ایک ایسی اینڈ لیس ریس میں دوڑ رہا ہوگا جس میں اس کو یہ بھی یاد نہیں رہے گا کچھ دن بعد کہ اس کا زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو کیوں بھیجا گیا ہے یہاں پر، اور اس کے کچھ دن بعد وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا کہ میں اصل میں ہوں کون۔